بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کینسر۔ کینسر ایک موذی مرض ہے اور جب بڑھ جائے تو زندگی کے لیے خطرہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کینسر کیا ہے، بیسیکلی عام آدمی کی انفارمیشن کے لیے یہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ تعاون کر سکے۔ اگر اس کو مرض کی سمجھ آئے گی، اس کی سٹیجز کی، تو پھر وہ ڈاکٹر کی بات جلدی سمجھ آتا ہے۔ تو یہ معلومات ہم اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کے بیسک نالج میں کچھ اضافہ، جو میڈیکل ڈیزیزز ہیں ان کے متعلق۔ تو کینسر ایکچولی ایسی بیماری ہے جس میں سیل جو جسم کے کسی حصے سے بھی وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نارمل نہیں ہوتے سیل، بعد میں ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ تو قدرت نے سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو قدرتی طور پر ہمارے سیل بنتے ہیں، ناک کے، چہرے کے، ہر جسم کے ٹیشو کے، ہڈیوں کے، وہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں جب اس کا سائز مکمل ہو جاتا ہے، اس کا کنٹرول باڈی میں۔ جب وہ اس سائز سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اب نارمل ہوتے ہیں، پھر اس کو ہم کینسر کہتے ہیں۔ تو ہمارے معدے کے آنتڑیوں کے سیل یہ بھی ہیں، یہ جھڑتے رہتے ہیں، مطلب شٹ ڈاؤن، اور نئے بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک سائز جتنی گرتے ہیں اتنے ہی بنتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ لاتعداد 10 گنا بن جائیں یا 5 گنا بن جائیں۔ لیکن کینسر کے سیل جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں بیسیکلی سیل میں کوئی چینج، نقص پڑ جاتا ہے ان کی ڈویژن میں۔ جب ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کا پریشر بھی آتا ہے ارد گرد، اور ان کی شکل، شیپ اور سپیڈ ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے باڈی کے۔ تو یہ لوکل حصے پر بھی پریشر کرتی ہیں۔ اگر باہر گلٹی ہو تو ہمیں ہاتھ سے محسوس ہو جاتی ہے، اندر گلٹی کا اکثر پتہ نہیں چلتا جب تک وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، پھر ہمیں وہ پتہ چلتا پیٹ میں درد ہوتا ہے یا ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں۔ تو یہ پھیلتا ہے خون کی رگوں کے ذریعے، اس کے سیل جو ہوتے ہیں، اور لمفیٹک ڈرینیج ہوتا ہے، اس کی نالیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو لے کے جاتی ہیں۔ جو گلٹیاں بنتی ہیں لمفیٹک کی وجہ سے، ہماری گلٹیاں بغلوں میں نکل آتی ہیں یا مختلف حصوں میں، کینسر کے قریب پہلے نکلتی ہیں۔ تو یہ پھیل کے جو دماغ کی ہڈیوں میں دماغ میں چلی جاتی ہیں، ہڈیوں میں چلی جاتی ہیں، ایسے پھیپھڑوں میں اور جگر میں جو ہے نا چلی جاتی ہیں۔ وہاں جا کے بھی سیل بڑھتے رہتے ہیں، وہاں جا کے رکتے نہیں ہیں، وہاں بھی ان کا سائز دماغ میں چلا گیا ہے۔ سیل اگر سیکنڈریز ان کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جا کے پریشر کرتے ہیں دماغ پر، بینائی پر اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کیا عام گلٹی ہم سوچتے ہیں کہ عام گلٹی لوگ انسان سوچتے ہیں یہ بھی کینسر ہے، لیکن گلٹیاں کئی قسم کی ہیں۔ ایک تو سمپل ہوتی ہے جیسے لائپوما ہے، فائبروما، وہ مقامی طور پر تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہے، کئی سالوں میں نا وہیں تھوڑا سا ان کے سائز کا فرق بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ کینسر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تیزی سے کوئی ٹیشو بڑھ رہا ہے تو پھر اس کا شک ہے ہمیں کہ کینسر ہو۔ تو کینسر بھی ایک دو قسم کے، اکثر تو پھیلنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ کینسر ہوتے ہیں جو مقامی طور پر ہی پھیلتے ہیں، جیسے چہرے کا کینسر ہوتا ہے، وہ چہرے کو ہی کھائی جاتا ہے ماس کو، اور ٹیشو پھیلتا وہ سارے آگے سے اروڈ کر دیتا ہے، کھرچتا جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کچھ زیادہ تر پھیلنے والے جسم کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو ایک گلٹیاں بن جاتی ہیں، ہمارے پھوڑے پھنسیاں ہیں، سر میں پھنسیاں، ہمارے بچے آتے ہیں ان کی گلٹیاں بڑی ہوتی ہیں، تو پھنسیاں ٹھیک ہونے کے بعد وہ گلٹیاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں یا برائے نام رہ جاتی ہیں، ان کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس طرح ٹی بی گلینڈز ہوتے ہیں، وہ بھی گلے میں، مختلف حصوں میں، بغلوں میں، اور ٹی بی کے جراثیموں کی وجہ سے بھی گلینڈ پھیل جاتے ہیں، لیکن وہ ٹی بی کی ہم دوائی دیتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، برائے نام رہ جاتے ہیں۔ لیکن کینسر ہے وہ نہیں کسی دوائی سے ٹھیک ہوتا جب تک اس کا اسپیسیفک ہم دیکھیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جو مشکوک ہوتا ہے گلٹی، جس کو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کینسر میں نہ تبدیل ہو جائے، اس کی وہ تھوڑا سا حصہ کاٹ کے وہ بھیجتے ہیں ہسٹوپیتھولوجسٹ کو۔ ہسٹوپیتھولوجسٹ ڈاکٹر یا پیتھولوجسٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سیل کے دوربین کے ذریعے، خوردبین کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، مائکروسکوپ کے ذریعے، کہ اس میں چینجز تو نہیں آ گئی، اس کا سیل سائز بڑا ہو گیا یا اس کا جو نیوکلس ہے وہ بڑا ہو گیا، اس کی شیپ فرق ہوگی، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کینسر نکلا ہے تو پھر دوبارہ بھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، پھر زیادہ حصے کی صفائی کرنا پڑتی ہے تاکہ یہ پھیلے نہ۔ تھوڑا سا حصہ ایک ذرہ بھی رہ جائے تو پھر وہاں سے دوبارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج تو ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کینسر بیسیکلی ہے کیا، کیسے پھیلتا ہے، اور مختلف حصوں میں جسم کے چلا جاتا ہے۔ تو اگلے ہم لیکچر میں اس کی وجوہات کیا ہیں کینسر کی، اور اس کا علاج آج کل کیا ہو رہا ہے، اور کتنے % امپرومنٹ کا چانس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سنیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔